السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دیں. نہیں پیار سے جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہاں بورسد میں ہر سال 2 مرتبہ 3 مرتبہ آنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ہم ہمارے پیارے سعید بھائی کے گھر پر پہنچے. اللہ کا احسان ہے, کافی آرام کیا, اور آرام کرتے کرتے ایک بہت اچھا کام یہ ہوا کہ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب گرم گرم دودھ لے کر آئے. اب میں بیان کروں تو پتہ چلے گا وہ دودھ کتنا اثر کیا نہیں کیا. اپنے گھر سے لایا کہ سعید بھائی کے گھر سے میرے کو دے دیا؟ مطلب اپنے گھر سے نہیں لایا. بڑا کنجوس ہے بھائی, بڑا کنجوس ہے. میں وہی سوچوں کہ میں نے کہا گرم دودھ چاہیے جو ہمارا بھالج میں وعدہ ہوا تھا, تو میں سمجھا اتنا جلدی یہ گھر پر گیا اور دودھ لے کر آیا, مطلب سعید بھائی کے گھر سے دودھ لا کر میرے کو دے دیا. خیر اللہ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب بہت پرانے یہاں کے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, تندرستی عطا فرماوے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. چلو میرے پیاروں, کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں ہارٹ کے تکلیف سے گزر رہا ہوں. ڈاکٹروں نے بھی مجھے منع کیا ہے کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دن ہیں اور راتیں ہیں بہت پیاری ہے. بولو سبحان اللہ. یہ جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ, یہ اتنے مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی اور راتوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے. بولو سبحان اللہ. تو وہ سب باتیں بعد میں, پہلے میں چاہتا ہوں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. کون کون تیار ہے بورسد میں؟ نہیں سب کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھ رہے. سب کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو میں شروع کر رہا ہوں. میں بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ شروع کر رہا ہوں جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو آخری کلمہ ہوگا آپ کی زبان پر بھی, نہیں ساتھ میں بولو آپ کی زبان پر بھی. اب میرے پیارو پھر میں کہہ رہا ہوں, دن بہت پیارا ہے, رات بہت پیاری ہے. اللہ نے آسمانوں پر قسم کھائی ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو دن اور رات, اللہ کیوں آسمان پر قسم اٹھاتا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ نے کیسے قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ ذو الحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10ویں رات کی قسم. اے بورسد والو, اللہ کیوں قسم اٹھا رہے؟ قسم تو وہ اٹھاوے جس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہو. بھائی جیسے میں کسی کو کہوں اللہ کی قسم میں 10,000 نہیں لیا, میں 20,000 نہیں لیا, تو کوئی میرے کو جھوٹا سمجھتا ہوگا تو میں قسم کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ذو الحجہ کی راتوں کی قسم, یہ پہلی رات سے لے کر 10ویں رات کی قسم. اللہ کیوں قسم کھا رہے؟ اللہ بتانا چاہتے میرے بندے میری بندیوں, یہ دن اتنے پیارے ہیں, یہاں عبادت کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا, اور اگر یہاں گناہ چھوٹا بھی کرو گے تو بہت بڑا ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کل کون سا دن ہے؟ اتوار. ہاں بولو نا, رویوار, سنڈے, 9 ذی الحجہ. بولو 9 ذو الحجہ, عرفے کا دن. جتنے جوان میرے بھائی بہن ہیں نا, بیٹیاں ہیں نا, ارادہ کرو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو کل کا روزہ رکھنا سنت ہے, رکھیں گے بہت ثواب ملے گا. کیا ثواب ملے گا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسے سب کو پوچھنے کا نہیں, تو گائے کو روزہ نہیں رکھا, تو گائے کو روزہ نہیں رکھا. رکھے گا تو ثواب ہے, نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جوان کو چاہیے کہ رکھے. کیوں رکھے معلوم, میں آپ کو حدیث پاک بتا رہا ہوں. ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن ہمارے ہندوستان میں کل کا دن, کل کا یعنی کل اتوار کا دن. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد الرسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا, یعنی ہمارے ہندوستان میں کل سنڈے کا روزہ رکھے گا, ہمارے نبی فرماتے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزہ کل رکھے گا 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے, روزہ کل رکھے گا 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی ایک روزہ
رکھے گا 12 مہینے پہلے کے گناہ بھی معاف اور 12 مہینے جو آنے والے ہیں اس کے گناہ بھی کل ہی معاف. بولو سبحان اللہ. تو میری ماں بہنیں بھی روزہ رکھے گی کل انشاءاللہ. اور پھر میں کہوں گا روزہ رکھنا کوئی فرض واجب سنت ہے, رکھیں گے تو ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جو جوان ہو, ہٹا کٹا ہو, تندرست ہو, اسے رکھنا چاہیے. ارے اس سے اچھا کہاں اتنا پیارا ثواب ملے گا کہ کل ملا کر 24 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے, 12 مہینے پہلے اور 12 مہینے بعد میں. تو سب رکھیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ رکھیں گے. چلو میں بھی خطبہ پڑھ رہا ہوں, بہت پیارا خطبہ پڑھ رہا ہوں, جس کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی. میرے کو ہارٹ کی تکلیف ہے اس لیے میں زور سے نہیں بولتا. آپ لوگوں کو بھی ہے؟ تو آپ لوگوں کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہے؟ آرام سے بولو نا, اس میں کیا ہاں کرنے کی ضرورت ہے. بولو نا, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی. اور یہ تو مہینہ ہے جس میں اللہ چاہتا ہے میرا نام لو. ابھی کل فجر کے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور حکم ہے کل فجر کے بعد یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے. بولو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مہینے میں میرا نام لوگے, بلند آواز سے لوگے. مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے, عورتوں کو اور پڑھنا واجب ہے. ارے بولو پڑھنا ضروری ہے. کل کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے, واجب ہے. مرد کیسی آواز سے پڑھیں گے؟ اور عورت نہیں. عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھے. بولو سبحان. ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا, عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا. ہاں جب عورت کو معلوم ہے کہ دوسرے مرد میری آواز سنتے ہیں تو آہستہ پڑھنے کا, ورنہ اگر عورت کو معلوم ہے میں گھر میں ہوں, اکیلی ہوں, صرف میرا شوہر ہے, میرے گھر کی 4 دیواری میں ہوں, میں نے فجر یا ظہر کی نماز پڑھی اور کوئی سننے والا نہیں, تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھے. تو اللہ کا نام تو بلند آواز سے لینا ہے. بولو اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا بہت آہستہ پڑھتے بھائی آپ لوگ, بہت آہستہ پڑھتے. کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ بلند آواز سے اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کل سے تو پڑھنا واجب ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ مہینے میں اللہ کا نام کیسا ہونا چاہیے؟ بلند ہونا. تو چلو شروع کریں. میں خطبہ شروع کر رہا ہوں. آخری کلمہ اللہ, میری زبان پر اللہ. بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ, الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ, العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ, القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ, الاول هو اللہ, والآخر هو اللہ, الظاہر هو اللہ, والباطن هو اللہ, قبل كل شيء هو الله, وبعد كل شيء هو الله, الخالق لجميع المخلوقات هو الله, الرازق لجميع المرزوقات هو الله. سب ساتھ میں اللہ 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 اللہ. آواز سے اللہ 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 اللہ. سب ساتھ میں بولیں گے لا الہ. آواز نہیں آ رہی. لا الہ. اور بلند آواز سے لا الہ. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حکیم الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ
إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، ایک حج کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو یاد ہے ایک واقعہ میں نے بھالج میں سنایا تھا، آج دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور آج جو واقعہ سناؤں گا نا، اس میں ایک تسبیح ملے گی، چھوٹی سی تسبیح ملے گی، اس کو پڑھتے رہنا۔ یہ واقعہ تو بعد کا ہے، لیکن جو تسبیح آ رہی ہے نا، اس کی فضیلت جب سنو گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ واقعہ ایسا ہے کہ حضرت حسن بصری، اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت حسن بصری، یہ اللہ کے ولی، سید التابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو جماعت آئی نا، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ ان تابعین کے سردار حضرت حسن بصری، بولو کون؟ حضرت حسن۔ علماء نے نام سنا ہے ماشاءاللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ حج میں گئے، بولو کہاں گئے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج میں گئے، چلو حج مکمل ہو گیا، حج 5 دن کا ہوتا ہے، حج ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، مینا کا میدان بھی مکمل، عرفہ کا میدان بھی مکمل، 10ویں ذی الحجہ بھی مکمل، شیطان کو کنکری مارنا بھی مکمل، طواف زیارت بھی مکمل، احرام بھی پہنے اور احرام اتر بھی گئے، سب مکمل ماشاءاللہ۔ جب حج ہو گیا، اس سال حضرت حسن بصری فرماتے 6 لاکھ حجاج کرام آئے تھے، مرد عورتیں ملا کر کل کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ۔ اس زمانے میں 6 لاکھ، آج تو 60 لاکھ کا زمانہ ہو گیا، اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سویا تھا، حج کے بعد سویا تھا، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے پیارو دعا کرو ایسا خواب اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا اتنا پیارا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے، کبھی ہماری ماں کی صورت بنا کے آوے، کبھی ہمارے ابا کی صورت بنا کے آوے، لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا، وہ سب کی صورت بنا سکتا مگر محمد کی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین مانو کہ اس نے محمد ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا مگر محمد کی صورت بنانا اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ ہی گمراہ ہے، اور ہمارے محمد سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حسن بصری احمد، پھر میں واقعے پر آ رہا ہوں، حضرت حسن بصری حج بولو مکمل ہو گیا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو حضرت حسن بصری نے خواب میں کہا اللہ کے رسول 6 لاکھ حاجی آئے، سب کا حج قبول ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کا قبول ہوا، باقی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ 6 لاکھ میں صرف ایک۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے او اللہ کے رسول میں ہوں؟ کہا تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، صرف ایک کا قبول ہوا ہے، باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے گئے اور حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی، پورا دن روئے، اللہ کیا معاملہ، اللہ کیوں ناراض، اللہ اتنا ناراض، 6 لاکھ آئے، اللہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر آئے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے، کھچر پہ آتے تھے، گدھوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے، اللہ اپنا مال دولت لے کر آئے، اپنے گھر کے برتن اور کپڑے لے کر آئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ رات کو پھر سوئے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دوسری رات حضرت حسن بصری کہتے ہیں روتے روتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کوئی خبر آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ، سب کا حج قبول ہو گیا، تمہارا بھی حج قبول ہو گیا۔ تو کہا کیسے قبول ہو گیا؟ کہا وہ ایک جس کا قبول ہوا نا، اس کا حج اتنا پیارا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا۔ تو حضرت حسن بصری خوش ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا خواب میں، کہا مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے۔ کہا تمہیں ان کو ملنے جانا ہے؟
کہاں جاؤ ملنے کے لیے چلے جاؤ. وہ مزدلفہ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے. ہمارے نبی نے ایڈریس بتایا, مزدلفہ کے میدان میں جانا, وہاں کونے میں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے جبہ پہنا ہوگا اور اون کا جبہ پہنا ہوگا اور بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہوگی. بس سمجھ لینا وہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, وہ حافظ ہے, وہ قاری ہے, وہ عالم ہے, وہ کیا ہے؟ کہا نہ وہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, مگر ان کا دل محمد اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اب سننا, حضرت حسن بصری کہتے کہ جیسے میری آنکھ کھلی راتوں رات, میں نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا, راتوں رات حضرت حسن بصری فرماتے میں چلا 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 مزدلفہ کے میدان میں گیا. میرے نبی نے جہاں پتہ بتایا وہی میں نے پہاڑ کے کنارے پر دیکھا ایک آدمی بیٹھے ہیں, بہت جوان بھی نہیں ہے, بہت بوڑھے بھی نہیں ہے, اور لمبا جبہ پہنا ہے اور اون کا جبہ پہنا ہے, لمبی ٹوپی پہنی ہے. بس حضرت حسن بصری کے جا کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حسن بصری نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کو میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ میں عبداللہ ہوں. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. نام سے کیا مطلب ہے؟ ہم سب عبداللہ ہیں, ہم سب اللہ کے بندے. کہا وہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. کہا یہاں سے جاؤ, آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنے کا, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت حسن بصری چلے گئے. ارے بولو, حضرت حسن بصری چلے گئے, واپس اپنی جگہ پر آ گئے. تیسری رات خواب میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت حسن بصری نے کہا آپ کے کہنے پر میں گیا تھا. وہ تو سیدھا جواب بھی نہیں دیتے, وہ تو اپنا نام بھی نہیں بتاتے, اور میں تو ان کو پوچھنے والا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا, لیکن وہ تو سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں. اور میں نے کچھ بھی کہا تو مجھے کہا کہ واپس چلے جاؤ. میں آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, آج چلے جانا, آج پوچھتے جاؤ گے وہ جواب دیتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج جیسے یہ خواب ختم ہوا, پھر راتوں رات اٹھے اور مزدلفہ کے میدان میں گئے. وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں ہے, بہت جوان بھی نہیں ہے, وہی جبہ, وہی اون کا جبہ, وہی لمبی ٹوپی, جب ان کی نظر پڑی تو کہا او حسن بصری آ جاؤ, آج مصطفیٰ نے تم کو میرا مہمان بنایا ہے, آ جاؤ. کہا کہ یہ پوچھنے آئے ہو نا, اب ان کو پوچھنا بھی نہیں پڑا, وہی کہہ رہے یہ پوچھنے آئے ہو نا میں کون سا عمل کرتا ہوں, کون سا عمل. کہا میں وہی عمل کرتا ہوں جو سارے بندے اور بندیاں کرتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں نے حج کیا, لیکن ایک عمل ایسا ہے. کرو گے؟ کہا حسن بصری کو پوچھا کرو گے؟ وہ کرو گے تم بھی بہت بڑے ولی بن جاؤ گے. حضرت حسن بصری نے کہا میں کروں گا, آپ بتاؤ تو صحیح. کہا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن کرنا بہت بھاری کام ہے. عمل بہت چھوٹا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنا ہے, بار بار تسبیح پڑھنا ہے. بولو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر چھوٹی تسبیح ہوگی, کیونکہ حضرت حسن بصری خود بہت بڑے اللہ کے ولی, خود حافظ قرآن, خود قاری قرآن, خود عالم قرآن, خود مفتی ہے, خود محدث ہے. کہا ایک چھوٹی سی تسبیح ہے, وہ تو مجھے یاد ہوگی میں پڑھوں گا. وہ جو آدمی تھے نا, آدمی جنہوں نے ان کا جبہ پہنا تھا, کھڑے ہو گئے. کہا حسن بصری یہاں سے نہیں پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھو گے تو ولی بنو گے, یہاں سے پڑھو گے تو منہ پہ مار دیے جاؤ گے. کون سی تسبیح؟ اب آپ بھی سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. چھوٹی سی تسبیح ہے. کون سی تسبیح؟ وہ اللہ کے ولی نے کہا حسن بصری جب بھی موقع ملے یہ تسبیح پڑھنا, اللہ ربی لا شریک لہ. پڑھو اللہ ربی, ایسا پڑھو کہ ابھی یاد ہو جاوے. اللہ ربی لا شریک لہ. بچے تم لوگ بھی پڑھو اللہ ربی لا شریک لہو. کبھی عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ ہمارا پیدا کرنے والا بولو کون؟ بس یہی, ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اس کا کوئی شریک, بولو نا, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ ایک ہے. بولو وہ ایک ہے. اللہ ربی لا شریک لہو. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو بہت چھوٹی تسبیح ہے. کیا فرمایا؟ وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں اور جوان بھی نہیں, کہنے لگے یہاں سے پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے, یہاں سے, میں کہتا ہوں یہاں سے پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے, یہاں سے پڑھو گے تو آباد ہو جاؤ گے. یعنی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا رب کون؟ نہیں, بورسد والے آواز نہیں آ رہی ہے. میرا رب کون؟ پھر بولو میرا رب کون؟ اس کا کوئی شریک. یہی بات تو ہم پڑھتے قرآن میں بھی,
بھائی قرآن میں یہ بات نہیں پڑھتے؟ پڑھے نا، میرے بچے بھی پڑھیں گے، پڑھو نا ساتھ میں، پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود مگر کہاں سے پڑھنے کا؟ بولو نا کہاں سے پڑھنے کا؟ کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ اللہ ربی، پھر بولو اللہ ربی۔ اچھا اب حدیث میں جاؤ، علماء کو پوچھو کہ یہ تسبیح حدیث میں ملتی کہ نہیں ملتی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دیکھو یہ تسبیح جب حدیث میں لے جاتے تو کیا ملتا معلوم؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تیرے غم کو خوشی میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو بیمار ہوگا اللہ تندرستی عطا کر دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو ذلیل ہوگا اللہ عزت والا بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی تسبیح ہے جو پڑھے تو غم بھی خوشی میں بدل جائے، ہمارے گناہ بھی نیکی میں بدل جائے، ہماری بیماری بھی تندرستی میں بدل جائے، ہماری فقیری بھی امیری میں بدل جائے، ہماری ذلت بھی عزت میں بدل جائے؟ وہ کون سی تسبیح ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پڑھو اللہ ربی۔ آج بورسد والے یہ تسبیح لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں سے نہیں پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ بات پکی انشاءاللہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زبان سے کہنے کا اللہ 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 بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اصل ثواب ہے دل کی گہرائی سے نکلے اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی جیسے یہ بورسد والے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، ابھی میں کسی کو بھی پوچھوں گا نا ہم کو کھلانے والا کون؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں یہ بیان کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر رات کو موبائل میں جب عورتوں کو دیکھتا ہے غلط کام کرتا ہے، موبائل کے اندر جب پب جی کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے دل۔ زبان پر ہے اللہ کھلانے والا کون، اللہ پلانے والا کون، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا کون، اللہ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون، اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون، اللہ۔ لیکن جب معاملہ آیا کہ اب اللہ سے ڈرنا ہے، موبائل پر غلط کام نہیں، اللہ کچھ نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کہاں ہے؟ میرے دوستوں آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اللہ کہاں ہے؟ ویاج اور سود کے پیسے کھایا، اللہ کہاں ہے؟ زنا کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس لیے میرے پیارو یہ تسبیح بھی اسی وقت کام کرے گی جب یہاں سے نہیں پڑھو گے، کہاں سے پڑھو گے؟ دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا غم خوشی میں بدل جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہماری فقیری امیری میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے گناہ نیکی میں بدل جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہماری ذلت عزت میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن دل کی گہرائی سے بولو اللہ ربی، بولو اللہ ربی لا شریک لہ۔ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ چلو ایک بات تو ہو گئی، آگے بات کروں کہ بس عبداللہ بولو؟ میرے کو ٹینشن تو رہ گیا، تو اپنے گھر میں سے دودھ نہیں لایا یار، بہت کنجوس۔ یہ مولانا سب کنجوس ہوتے ہیں، گھر دور ہے، لیکن میں بولا بھی تو 4 دن پہلے تھا، تو تھرموس کا آدمی بندوبست نہیں کرے، کہیں سے تھرموس لے لے وے۔ ابھی میرے کو کہا تھا کہ یہاں بورسد میں شہد ہنی کیا بولتے ہیں، مد بہت اچھا ملتا، آ کے میرے کو کیا بولتا رکھا تھا لیکن بگڑ گیا۔ بولی فردوس تو عربی میں سمجھا بھائی اس کو، میری زبان اردو میں نہیں سمجھتا یہ اللہ کا بندہ۔ خیر یہ مولانا عبدالحق اس وقت سے میرا دوست تھے جب آپ لوگوں میں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ مجھے ابھی بھی معلوم ہے، میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھاتا تھا، یہ بیچارہ باہر کھڑا رہتا تھا، مولانا سے بیان کی تاریخ لینا ہے، اور اس وقت میں بھی نہیں جانتا تھا بورسد کیا ہے۔ اب تو بورسد بہت اچھا، یہاں تک معلوم ہو گیا بورسد میں انسان بھی رہتے اور عباد اللہ جیسے جنات بھی رہتے۔ لیکن ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، کیونکہ سب لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے، وہ قربانی کا معاملہ ہے، وہی
بیٹے کو لٹانا. آج میں بہت بڑی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ تو بولو. ایک میں سوال آپ سے پوچھوں, ایک سوال میں پوچھوں. یہ رمضان مہینہ گیا, ہم سب نے روزہ رکھا. دیکھو بھائی, پھٹافٹ بولنے والے ہو تو بولنا. تم کو ڈر لگ رہا ہے بیوی سے؟ اب ایسے لوگ بیٹھے کہ ان کو بیوی کی بھی کیا بات کروں بھائی. انہیں معلوم ہے ایک بیچارہ لڑکا تھا, شادی نہیں کری. عباد اللہ تو کری, تو تو کرے جنات جیسا ہے, تو کرے. وہ ایک جوان لڑکا تھا سہیل, وہ شادی نہیں کرے. اس کا باپ سب کو بولے میرے لڑکے کو سمجھاؤ شادی کرے, میرے لڑکے کو سمجھاؤ. 20 سال کا ہو گیا, 32 سال کا ہو گیا شادی. کسی نے آ کر اس کو کہا بھائی تیرا باپ بولتا ہے, تیری ماں بولتی ہے شادی کر لینا, شادی کا کو نہیں کرتا. اس نے کہا میرے کو عورتوں سے بہت ڈر لگتا ہے, شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میں کو عورتوں سے. مولوی عبداللہ تیرے اوپر فٹ ہو جائے گا. ہاں, مولوی عبداللہ کو بولا ہوگا بھائی شادی کیوں نہیں کرتا, کہا میں کو عورتوں سے بہت ڈر لگتا. سامنے والے نے کہا کر لے, ایک بار کر لے, پھر عورتوں سے نہیں ڈرنے کا, ایک ہی عورت سے ڈرنے کا ہے نا مولانا. وہی بولے کہ دودھ مت لے کے جا تو نہیں لے کے آیا, شہد مت لے کے جا تو شہد بھی بگڑ گیا. آئندہ وعدہ پکا. میں بورسد اتروں کہ سیدھا اپنے گھر ہی لے کے چلے جا میرے کو, ٹھیک ہے نا, تاکہ اپنی دوستی تو لوگوں کو پتا چلے. وہ کہا معلوم نہیں 25 سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا. خیر میں پھر وہ بات پر آنا چاہتا ہوں. دیکھو تمہارا دماغ میں اچھا موڑنا چاہتا ہوں. سب روزہ رکھتے ہیں نا, اچھا روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ بھائی صبح سحری کے وقت سے اللہ ہم کو کہتا ہے کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے قریب جانے کا نہیں. صبح سے کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے قریب جانے کا نہیں. وہ سحری کر لی, اس کے بعد میں ظہر ہو گئی, پھر اس کے بعد میں عصر ہو گئی, پھر مغرب ہو گئی, پھر مغرب میں جا کے کتنی گرمی. اور روزے میں کتنا بھاری پڑتا معلوم ہے, جب چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی فریج کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر لال شربت والی بوتل رکھی ہوتی ہے, کتنا اس کو ایسا ہوتا ہے میں روزہ ابھی توڑوں. لیکن اللہ کہتا ہے نا, یہ پورے سال میں رمضان کا مہینہ آ گیا, 29 دن اور 30 دن. بولو کھانے کا نہیں, پینے کا. ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا ملا؟ اللہ ایک سوال ہے, بولو ایک سوال ہے. ایک دوسرا سوال, یہ اللہ ہمارے پاس حج کا کو کرواتا بھائی کیوں؟ ہم اچھا خاصا بورسد میں بیٹھے, اللہ حج کرواتا. اچھا حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کروائیں گے نا, تو سب سے پہلے یہ میرے کو صاف بتانا. ہم اللہ کو بولے اللہ میں حج کروں گا, میں بورسد والا حج کروں گا, اللہ کروں گا. ارے 4 لاکھ 10 لاکھ کا خرچہ ہوگا, میں کروں گا, لیکن میں کرتا پیجامہ پہن کے کروں گا, یا شرٹ پہن کے کروں گا, یا ٹی شرٹ اور جینس پہن کے کروں گا. چلے گا؟ کیا پہننا پڑے گا؟ احرام. اچھا پھر کیا ہوگا؟ چلو احرام باندھ لیا. اب میرے جیسا جس کا پیٹ باہر نکلا ہو نا, بار بار یوں کرتا گھومتا رہتا ہے, اب لیکن پہن لیا احرام. اللہ کا حکم ہے, سمجھ میں نہیں آیا لیکن پہن لیا. اچھا وہاں گیا تو کہا طواف کرو, یہ کعبہ کے 7 چکر لگاؤ. وہ سوچتا اللہ یہ 7 چکر لگاؤں گا کیا ملے گا؟ اس سے اچھا تو میں بورسد میں روز 21 چکر میرے گھر کی مسجد کا لگاتا. یہاں تک اللہ بلا کے کہتا ہے کہ 7 چکر لگاؤ, حجر اسود سے حجر اسود 1 چکر, حجر اسود سے حجر اسود 2 چکر. تو اس سے اچھا میں میرے بورسد میں مسجد کے چکر نہ لگاؤں. اچھا ابھی تو طواف کے چکر لگایا کہ فوراً حکم آتا ہے صفا مروا کی صحیح. وہ صفا پہاڑی کہاں ہے؟ جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا, وہ مروا پہاڑی کہاں ہے؟ اب کہتے ہیں کہ وہ صفا اور مروا تک چلتے ہوئے جاؤ, بیچ میں ہری بتی دکھے گی, وہاں پہ دوڑنے کا کام کرنے کا. اب یہ دوڑے جا رہا ہے, آ رہا ہے, صفا مروا مروا صفا, صفا مروا مروا صفا. سوچتا ہے اس سے اچھا بورسد میں جم کر لیتا تو کیا اچھا تھا. جب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم؟ عجب معاملہ, کہتے شیطان کو مارنے جانے کا ہے. اب وہ کنکری لے کے جاؤ شیطان تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. ارے شیطان نہیں ہے وہاں پہ, وہاں تو سیمنٹ کا ستون بنا ہے, اور کہا اس کو مارو. میں جب پہلی مرتبہ حج کو گیا نا, میں بھی بالکل جوان تھا, کوئی ایک پٹھان میرے بازو میں تھا, اتنا زور سے دھکا مارا. میں نے کہا بھائی میرے کو شیطان سمجھا کیا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا, میں تو جلدی سے یوں ہو گیا, اور وہ جا کے ڈنڈے کو لے کے جو ستون پہ مارے, کہتا کمبخت بہت گناہ کروایا. میں نے کہا حاجی صاحب وہ شیطان یہاں نہیں ہے, وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا تھا, خالی نشان ہے. کہتا نشان ہے, کمبخت یہاں سے بھی بھاگ گیا. بولا تو اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو کہتے شیطان کو مارو, شیطان کو مارو, شیطان کو مارو, جمر اولا کو مارو, جمر وسطیٰ کو مارو, جمر عقبہ کو مارو. ارے بھائی وہاں شیطان ہے ہی نہیں. بھائی سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کیوں اللہ حج کرواتا ہے جب سمجھ میں نہیں آتا؟ احرام باندھ لیا, ارے بھائی طواف کروا لیا, ارے اللہ نے صفا مروا کی صحیح کروا لی, شیطان کو کنکری مروا دی. کیا اچھا سچ بتاؤ نا, یہ ابھی منڈے کو قربانی کریں گے بکرے, نہیں سمجھ میں آتا, نہیں سمجھ میں آتا. بھائی ایک بکرا 25,000 کا, جو اچھا لایا بکرا, ورنہ 12,000 کا بھی ملتا ہے, 25,000 کا اچھا بکرا لایا. چلو عید کی نماز پڑھا, لاؤ.
ارے ایسے سال بھر تو گوشت کھاتا ہی ہے، لیکن آج بکرے کو لاؤ لاؤ، تو تھوڑی دیر دماغ میں آتا ہے کہ 25,000 روپیہ میں نے ایک بکرے کے پیچھے لگایا، اس سے اچھا ہوتا کہ میں پورے ہمارے محلے میں اناج بانٹ دیتا، چاول بانٹ دیتا، روکڑا پیسہ دے دیتا، کتنے لوگ خوش ہو جاتے۔ کیوں بکرے کے پیچھے 25,000 روپیہ؟ 25,000 روپے کا اچھا خاصا چاول کی بوری آتی، گیہوں کی بوری آتی، ارے دال کی بوری آتی، اور وہ میں میرے محلے میں بانٹ دیتا۔ کیوں قربانی؟ سمجھ میں بولو، روزے سمجھ میں بولو نا، روزے سمجھ میں، حج سمجھ میں، قربانی سمجھ میں۔ اللہ کو پوچھو نا، اللہ تو بتا یہ سب کیوں کرواتا؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، اللہ نے کہا میرے روزے رکھوائے تقوی۔ اب تقوی کیا ہے وہ میں سمجھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 29 دن کے روزے رکھوائے، مقصد میرا بندہ تقوی، بولو مقصد میرا بندہ تقوی۔ حج کروایا، اللہ حج سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کہتے میرا بندہ، میرا مقصد ہے تیرے اندر تقوی آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ یہ جانور کو لٹایا، اس کے گلے پہ چھری چلایا، 25,000 کا ایک بکرا، اللہ کہتے میرے کو تیرے بکرے سے مطلب نہیں، میں چاہتا ہوں تیرے اندر تقوی، بولو تیرے اندر۔ اچھا، اور یہ تینوں باتیں قرآن میں لکھی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روزہ، اللہ روزہ کیوں رکھواتے؟ پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پڑھو میرے ساتھ میں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورتیں ہوگی، تم پر روزے ہم نے فرض کر دیے۔ اللہ کیوں روزے فرض کر دیے؟ لعلکم تتقون، ہمارے اندر کیا چیز آ جائے؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کیونکہ یہی پوائنٹ ہے ہمارے اندر کیا چیز آ جائے؟ تقوی۔ یہ تو ہو گیا روزے کا معاملہ۔ حج، اللہ اب حج کیوں کرواتے ہمارے پاس؟ احرام باندھنے کا، طواف کرنے کا، اللہ کیوں کرواتے؟ 17واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ فرماتے میرے بندے، میں نے مردوں کے پاس عورتوں کے پاس حج کروایا، کبھی طواف کروا دیا تو کبھی سعی کروا دی، کبھی شیطان پر کنکری مروا دی، کبھی میں نے حجر اسود کو چومنے کے لیے کہہ دیا، کبھی ملتزم کو چمٹنے کے لیے کہہ دیا، کبھی مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہہ دیا۔ اللہ فرماتی یہ سب میں نے اس لیے کروایا تاکہ حج کے بعد تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو کیا پیدا ہو جائے؟ ہو گئی 2 چیزیں۔ اب قربانی، اللہ بکرے کو لٹایا، ہاں کریں گے نا، قربانی کریں گے نا، واجب ہے، واجب ضروری ہے، بولو ضروری ہے، کریں گے، مگر انڈر لائن آف گورنمنٹ، انڈر لائن آف رول اینڈ ریگولیشن۔ اب ارشد والو، ہمارے یہاں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے نا، ایک لائن میں بکرے ذبح ہوتے، مولانا فردوس، مہینے تک محلے میں بدبو آتی ہے، 15 دن تک بلڈنگ میں بدبو آتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہم کو، ہمارا دھرم یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ اسے چھوڑ دینے کا۔ ارے بکرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، نماز پڑھ کے آئے گا جیسا بہت بڑا احسان کیا، لا اے میرا بکرا لا ادھر لا، اے کھینچ کے لا ذرا برابر لا۔ اور ہیرو ہیروئن کے نام رکھتے بکرے بکریوں کے، بالی ووڈ والے نام تو بکرے بکریوں کے ہوتے، تو اللہ قبول کرتا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو اے برسد والے سنو، اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے بکرے کے گوشت کی ضرورت، بلند آواز سے بولو نا، بکرے کے گوشت کی ضرورت، اللہ نے کہا خون کی ضرورت، اللہ نے کہا میرے کو چمڑے اور کھال کی ضرورت۔ اللہ پھر کیوں کرواتا ہے؟ اللہ جانور کو کیوں زمین پہ گروایا؟ اللہ فرماتے تیرے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی 17ویں پارے میں، یہ بھی 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، نہ خون کی ضرورت، نہ کھال کی ضرورت، نہ چمڑے کی ضرورت، میں چاہتا ہوں میرا بندہ اور میری بندی تیرے اندر۔ تو روزے کا مقصد، حج کا مقصد اور قربانی کا مقصد تقوی ہے کیا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا تقوی؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول روزہ رکھو تو تقوی۔
حج کرو تو تقوی, قربانی کرو تو تقوی. بلکہ وہ صحابی نے کہا پورے قرآن میں 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ تقوی 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 تقوی. تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول تقوی کیا ہے؟ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. ہمارے نبی نے فرمایا تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. وہ صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا کہ اندر ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے دوستو علماء کرام نے اس کا مطلب بیان کیا. سن لو, تقوی کا مطلب ہے من چاہی چھوڑ دے, رب چاہی کو تھام لے. تقوی آئے گا, تقوی آئے گا, موت کے وقت کلمہ آئے گا, موت کے وقت کلمہ آئے گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کس کو چھوڑ دے؟ من چاہی. بولو کس کو چھوڑ دے؟ من چاہی کا مطلب کیا؟ جو ہماری مرضی میں آتا ہے اس کو, اور جو اللہ رسول کی مرضی میں آتا ہے اس کو. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تقوی. بولو اس کا نام ہے تقوی. اور جس کو تقوی مل گیا, اللہ کی قسم اس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا. یہ بھی میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں 4 پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی. بولو اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ابھی جو بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا نا, بہت پیارا پڑھ رہا تھا, اس نے یہی پڑھا, یہی تقوی پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تو تقوی, تقوی میرے دوستو سن لو, تقوی اپنی مرضی کو اٹھا کے پیچھے پٹک دے, اللہ اور مصطفیٰ کی مرضی کو آگے کر دے. تقوی آ گیا, موت کے وقت کلمہ مل گیا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو آسان سبق ہے, آج سے تقوی آ گیا. ہم سب بورسد والے مرد اور عورت انشاءاللہ آج یہ سعید بھائی والے محلے میں جمع ہیں, کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن شرط وہی رہے گی, کیا؟ پھر آواز سے نہیں بولو, کیا؟ ابھی بھی آواز سے نہیں بولو, بولو اے سچا بولتے ہو نا, آج سے تھامو گے نا تقوی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کو تھاما کہ نہیں تھاما؟ ہاں, ابھی جیسے مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم کا ہے, ہمارے شیخ الحدیث موٹی لرولی کے ماشاءاللہ, وہ ایک بات کو انہوں نے بہت شارٹ میں کہا لیکن بہت سمجھنے والی بات تھی کہ آج میری بیوی اور میرا اگر 1 سال کا بچہ, اور میں رہتا ہوں سورت میں, میرے کو کوئی بولے ایک گھر لے بورسد میں چھوڑ کے چلے جا, کس کو؟ میری بیوی کو. اور میں کہوں گا میں سورت میں میری بیوی کو اکیلا یہاں چھوڑ, حالانکہ بورسد میں سب پہچان والے, مولانا عبدالحق ہے, عباد اللہ ہے, اور میرے کو معلوم ہے کہ بورسد والے قاری احمد علی کی بیوی اس کو بہت احترام کی نظر سے دیکھیں گے, قاری احمد علی کا بچہ اس کو بہت وقار کی نظر سے دیکھیں گے. حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. سننا, حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے, بولو کہاں تھے؟ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ وہ بھی فلسطین میں, اور ان کا 1 سال کا بیٹا, 1 سال, کون؟ حضرت اسماعیل. کتنی عمر؟ 1 سال. یہ بھی کہاں؟ فلسطین. فلسطین یعنی بیت المقدس, جس کو یروشلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم آتا, ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لو, اپنے 1 سال کے بیٹے دودھ پیتے بچے کو لو, یہاں سے سفر شروع کرو. حضرت ابراہیم نے کہا کہاں جانا ہے؟ اللہ نے کہا 3,500 کلومیٹر دور جانا ہے. کتنا؟ 3,500. تو کہا لیکن اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے کہا وہ جبرائیل آگے چلتے رہیں گے, ان کے پیچھے چلتے رہنا. معلوم ہے 3,500 کلومیٹر تک اپنی بیوی کو لے گئے, حضرت ہاجرہ کو, اور 1 سال کے بچے کو لے گئے. کون؟ بولو حضرت اسماعیل کو. لیکن جب جگہ پر گئے نا 3,500 کلومیٹر کے بعد جو میدان میں گئے, ایسا کھلا میدان, ایسا کھلا میدان, اور چاروں طرف پہاڑ, نہ انسان نہ جنات نہ چرندہ نہ درندہ نہ پرندہ, نہ پانی نہ دانا نہ کھیت نہ باغ. اور اللہ کا حکم آتا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو اکیلا چھوڑ دو, سلام کلام بھی مت کرنا, جو اٹھنی پر آیا ہو ان کو اتارو, اسی اٹھنی پہ بیٹھ کر واپس آ جاؤ. میں سورت سے اپنی بیوی کو بورسد میں چھوڑنے کو تیار, اپنے 1 سال کے بچے کو یہاں بورسد میں چھوڑنے کو تیار نہیں, جبکہ یہاں سارے پہچان والے موجود ہیں. وہاں کوئی انسان ہے؟ وہ کھلے میدان میں کوئی جنات ہے, کوئی چرندہ, کوئی درندہ, کوئی پرندہ, نہ کھانا نہ پینا, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری بیوی جوان ہے اور میرا 1 سال کا بچہ ہے,
ہے. اللہ نے فرمایا آگے بڑھو, آگے بڑھو, پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں. معلوم ہے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کا کپڑا پکڑ لیا. اے ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں, یہ تمہارا بیٹا ہے, 1 سال کا بیٹا ہے. حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا کپڑا چھوڑ دو, میرا کپڑا چھوڑ دو. حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے کپڑا چھوڑا. کہا جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو برباد نہیں ہونے دے گا. بتاؤ, حضرت ابراہیم نے من چاہیے چھوڑ دی. کس کو چھوڑا؟ بیوی اور 1 سال کے بچے کو. کس کے حکم پر چلے گئے؟ اللہ نے بھی کیا بنا دیا؟ اسی جگہ کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا. اور جس جگہ پر چھوڑا تھا اسی جگہ پر اللہ نے کعبے کو بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چلو حضرت ابراہیم چلے گئے. اس سے مشکل بتا رہا ہوں, یہ تو بہت آسان ہے جو آپ نے سنا ہے. اس سے مشکل سنو. 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم واپس جاؤ. کہاں جاؤ؟ واپس جاؤ. اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے نا. کون حضرت؟ اور کتنے سال کے بچے کو چھوڑ کر آئے تھے؟ 3 سال کے بعد جاؤ, واپس جاؤ, اپنے بیوی بچوں سے ملو. حضرت ابراہیم اتنے خوش, اتنے خوش, اتنے خوش کہ اللہ کا حکم ہے 3 سال کے بعد ہاجرہ کو ملنا ہے. اور اب حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہوگی؟ 4 سال, کیونکہ 1 سال کا چھوڑ کے گئے تھے. اب تو ماں کا دودھ نہیں پیتے ہوں گے, 4 سال کے ہو گئے. حضرت ابراہیم اتنے خوش اپنی اٹھنی پر بیٹھے اور اٹھنی کو دھڑا دھڑ بھگایا یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں حضرت ہاجرہ سامنے. اور حضرت ہاجرہ کی بھی نظر پڑی, میرے شوہر, ارے میرے شوہر ابراہیم آ رہے. اور حضرت ہاجرہ کہتی اسماعیل تیرے ابو آ رہے, تیرے ابو آ رہے, تیرے ابو آ رہے. وہ 1 سال کے تھے, تم چلے گئے تھے, تم نہیں پہچانتے تھے. ابھی تم 4 سال کے ہو گئے, تمہارے ابو آ رہے. اللہ کا حکم آتا ہے جاؤ اپنی بیوی بچے کو ملو. مگر اٹھنی سے اترنا نہیں. اٹھنی سے کتنا مشکل کام ہے بھائی. 3 سال کے بعد کوئی اپنی بیوی کو مل رہا ہے, بچے کو مل رہا ہے, اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھنی سے اترنا نہیں. بس اٹھنی پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لو, اور اس وقت تک دیکھنا جب تک میں کہوں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جانا. ہم معلوم میں حضرت ابراہیم آئے, پورے آنکھوں سے آنسو بھرے ہوئے تھے. کہا ہاجرہ تو میری بے شک بیوی ہے, میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, میرا بیٹا اسماعیل بہت پیار کرتا ہوں, لیکن میرے اللہ نے مجھے کہا اٹھنے پہ سے اترنا. معلوم ہے حضرت ابراہیم ایسے اٹھنی پر بیٹھ گئے جیسے بائک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بیٹھتا ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا پتھر لے کر آئی, حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھا. کہا آپ کو اٹھنی سے اترنے سے منع کیا اللہ نے. پتھر رکھا, حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں اس پر رکھے. حضرت ہاجرہ نے کہا بیوی ہوں, کم سے کم شوہر کے پاؤں کو تو دھلوا سکتی ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے پاؤں کو تو دھو سکتی ہوں. حضرت ہاجرہ نے اتنی محبت کے ساتھ پانی لیا, اور زمزم کا پانی, اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کو بولو دھلا دھلا دھلا. جیسے پاؤں دھو گئے اللہ کی طرف سے حکم آیا اب بس چلو واپس. اب بیوی کو بھی نہیں ملنا, بچے کو بھی نہیں ملنا. اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم کیسا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے گئے ہوں گے. اور وہ جو پتھر حضرت ہاجرہ نے رکھا تھا نا, جب کعبہ بنا ہے تو پہلا پتھر اسی کو رکھا گیا تھا. بولو سبحان اللہ. اور جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حج کرنے گئے ہوں گے نا, کعبے کے پاس آپ نے ایسا شیشہ دیکھا ہوگا, کانچ کا شیشہ, اس میں 2 پاؤں نظر آتے. لوگ کہتے حضرت ابراہیم کے پاؤں ہے, یہ وہی پاؤں ہے جب حضرت ہاجرہ نے دھلوائے تھے. بولو سبحان اللہ. وہی پاؤں کے نشان ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہی پاؤں ہے میرے دوستو. اب بتاؤ 3 سال کے بعد کوئی اپنی بیوی کو دیکھے اور اپنے 1 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ ہوئے, اللہ کا ہاتھ نہیں لگانے کا, بیوی کو بس دیکھ لیا چلو. حضرت ابراہیم اتنا روئے. اللہ نے فرمایا نہیں, تقویٰ, اپنے دل کی بات کو چھوڑو, اللہ کی بات کو تھام لو. چلے گئے. بولو حضرت ابراہیم چلے گئے. پھر 3 سال گزرے. کتنے؟ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ. تو کہا اللہ اب بھی ویسا ہی معاملہ, بیوی کو نہیں دیکھنے کا, بچے کو نہیں. اللہ نے کہا اب رہنے کا, فیملی کے ساتھ رہنے کا. 3 سال کے بعد آئے. اب بتاؤ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہو گئی؟ ارے بولو کتنی سی عمر ہو گئی؟ 7 سال ہو گئی. آ گئے حضرت ابراہیم آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ. حضرت ہاجرہ بھی ہے. اور حضرت ایک رات اللہ کہتے ہیں بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے, بیٹے کے گلے پہ. پھر امتحان,
اللہ میرے اور حضرت ابراہیم نے پوچھا بھی اللہ میں چلاؤں گا میرے بیٹے اسماعیل 7 سال کا میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا لیکن اللہ کوئی قصور تو بتا. اللہ نے کہا کوئی قصور نہیں ہے تمہارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو کہا پھر اللہ کیوں مارنے کا؟ اللہ نے فرمایا من چاہی چھوڑنے کا میرے بات کو پکڑ لینے کا. من چاہی چھوڑ دے رب چاہی پر. اور پھر حضرت ابراہیم وہ منزل کو بھی طے کرتے جو بہت بڑا امتحان ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو آج میں ایک ہی بات لے کر آیا ہوں. حضرت ابراہیم بہت بڑے تھے نا. ارے بولو بہت. ارے ہاں تو بولو. اتنے بڑے تھے حضرت ابراہیم کہ امتحان بھی ان کا بہت بڑا تھا. ہمارا کو اللہ نے ایسا امتحان لیا. ہم چھوٹے ہم کمزور ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارے اعمال کمزور ہے ہمارا جسم کمزور ہے. اللہ نے کبھی ہم کو نہیں کہا کہ بیوی کو الگ چھوڑ دے بیٹے کو الگ چھوڑ دے. کہا اللہ نے یہ شریعت میں کہا کہ بیوی کو الگ چھوڑ دے بلکہ اللہ نے فرمایا لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. اللہ نے فرمایا نہیں تیرا بھی حق ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے تیرے بچوں کا بھی حق ہے. ایک بیوی کے ساتھ کیسے رہنے کا ایک بچوں کے ساتھ کیسے رہنے کا. باپ بنے گا تو کیسا بنے گا بیٹا بنے گا تو کیسا بنے گا شوہر بنے گا تو کیسا بنے گا بیوی بنے گی تو کیسی بنے گی. اللہ نے یہاں کبھی نہیں کہا کہ بیوی کو الگ کرنا بچے کو الگ کرنا. اچھا کبھی ہم کو ایسا امتحان دیا کہ بیوی کے پاس جانے کا مگر زیادہ دیکھنے کا نہیں کہا. ارے بولو کہا نہیں. کبھی ایسا کہا کہ بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنے کا. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارا شوہر وہ ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے وہ مسکراتا ہے بیوی مسکراتی دونوں کا مسکرانا ہوتا ہے. یقیناً اللہ آسمان سے رحمت کے فیصلے اتارتا ہوگا. ہمارے لیے ایسا کوئی امتحان ہوا نہیں. ہم کو کبھی کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. ارے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بلکہ ہم کو تو حکم دیا بیٹے کو مارنے کا نہیں بغیر قصور کے گھر میں چلانے کا نہیں بغیر قصور کے غصے نہیں ہونے کا. بلکہ اگر بیٹے نے غلطی کر دیا پیار محبت سے بیٹے کو بلا سمجھا دے. اللہ فرماتے تو کسی کی غلطی کو معاف کرے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے دوستو ہمارے پاس بڑا امتحان نہیں آیا لیکن تقویٰ تو ہم کو بھی کرنا ہے. اسی لیے ہمارے پاس روزے رکھوائے ہمارے پاس حج کروایا ہمارے پاس قربانی کروائی جا رہی ہے. پھر بولو مقصد کیا ہے؟ کون کون تیار ہے تقوی کے لیے؟ اور تقوی کا مطلب میں نے سمجھا دیا اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی اللہ رسول کی مرضی. جیسے آپ لوگ سیلون میں جاتے ہو بورسد والے ہاں بولو یا نہ بولو. نہ بولو تو میں اتر کے چلا جاؤں میرا کھانا ہو گیا. جاتے ہو سیلون میں جاتے ہو اور جا کر وہاں کرسی پر بیٹھتے اور کہتے کیا داڑھی وہ بھی تیار ہے. ابھی وہ حجام وہ باربر وہ سیلون والا وہ اسی لیے تو دکان کھولا ہے. جیسا وہ بلیڈ یہاں پر رکھتا ہے اس کو فوراً آئینے میں دیکھ کر کہو یہ من چاہیے یہ میرا دل چاہتا ہے میرا نبی نہیں چاہتا ہے میرا اللہ نہیں چاہتا ہے میرا نبی نہیں چاہتا ہے. میرا نبی تو قیامت میں پوچھے گا میرا امتی تو میرا امتی تھا میرے چہرے کو کیوں توڑتا تھا میرے چہرے کو کیوں چھوڑتا تھا میرے چہرے کا مذاق کیوں اڑاتا تھا. بس آپ نے اسی وقت سیلون والے کو کہا تیرا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا 300 روپیہ لے 300 روپیہ لے. لیکن نہیں یہاں بلیڈ مت لگانا. آپ کرسی کو چھوڑ کے آ گئے. نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں داڑھی نکالوں لیکن میرے نبی قیامت میں مجھے نہیں پہچانیں گے میرا نبی مجھے قیامت میں نہیں پہچانے گا. آپ اتر کر چلے گئے. آسمان سے آواز آئے گی تقویٰ پھر آواز آئے گی موت کے وقت کلمہ پھر آواز آئے گی بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ ہو گیا. بہت سمجھنے والی بات ہے میرے پیاروں بہت سمجھنے والی بات ہے. یہ تو میں نے داڑھی کی مثال دی ہے باقی ہر قدم قدم پر سوچو میری مرضی کو پیچھے رکھنا اللہ رسول کی مرضی کو. اچھا حضرت ابراہیم نے بہت بڑے بڑے امتحان دیے نا. ارے ہاں بولو نا. اور اللہ نے ان سے کیا کام لیا؟ کعبہ بنانے والے کون؟ یہ بھی امتحان. کعبہ بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. کیونکہ حضرت اسماعیل بھی بڑے ہو گئے حضرت ابراہیم تو تھے ہی بڑے. اللہ نے کہا دونوں ابا بیٹے کیا بنائیں گے؟ اچھا کعبہ بنا دیا. ارے بولو کعبہ.
جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے کہا کہ ہم نے کعبہ بنایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم میرے خلیل اللہ ہو, اسماعیل تم میرے ذبیح اللہ ہو. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی بھی تعریف کی اور اللہ نے قرآن میں حضرت اسماعیل کی بھی تعریف. قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میرے ابراہیم کو دیکھو, ان سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں اور میرے بہت پیارے نبی ہے. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت اسماعیل کی بھی تعریف کی اللہ نے. لوگوں کو اکثر نہیں معلوم ہے لیکن قرآن میں اللہ نے حضرت اسماعیل کی تعریف کی 16ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ کہتا ہے کوئی میرے پیغمبر اسماعیل کو دیکھو, 7 سال کی عمر میں ہم نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. یہ وعدے کے پکے ہیں, یہ رسول ہے, نبی ہے. اور جب یہ بڑے ہو گئے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں, زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں, اور آخر میں اللہ کہتے ہیں اسماعیل تو مجھ سے راضی ہو گیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. دونوں نے مل کر کیا بنایا؟ آواز نہیں آ رہی بورسد والے, بولو کیا بنایا؟ جب کعبہ بن گیا تو اللہ نے فرمایا خلیل اللہ کعبہ بنائے, ذبیح اللہ کون؟ کعبہ بنائے. کہاں؟ اللہ نے کہا قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا مجھ سے مانگو, قبول کر تو میں قبول کروں گا. اپنی مرضی نہیں چلے گی. کعبہ بنا دیا خوش, اسماعیل کعبہ بنا دیا خوش نہیں, مجھ سے کہو قبول کر تاکہ تمہاری من چاہی ختم ہوگی اور رب چاہی سامنے آ جائے گی. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کعبہ بنانے کا ذکر آیا فوراً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ قبول کر لینا. اللہ بنا دیا, کعبہ بنا دیا. اللہ قیامت تک لوگ آ کے طواف کریں گے. اللہ لوگ طواف کرنے کے لیے یہاں ترستے ہوں گے. اللہ لوگوں کے آنسو تڑپتے ہوں گے. اللہ یہاں آنے کے لیے لوگ کتنا بھکاری کی طرح تیرے سامنے بھیک مانگیں گے. اللہ نے کہا بھلے بنایا, پہلے مجھ سے کہو کہ میں قبول کروں. دونوں نے کہا اللہ قبول کرو گے. اللہ نے کہا جاؤ قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. اس کو بھی قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بولو رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنا دیا, اسماعیل ذبیح اللہ نے کعبہ بنا دیا, مگر دونوں نے کہا اللہ قبول کرو گے. اللہ نے کہا جاؤ میں نے قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم سب کو کون سا سبق دے کر گئے؟ تقویٰ. آج کون کون بورسد میں تیار ہے؟ ارے میرے کو بات ختم کرنے جانا ہے. بولو تقویٰ تیار ہے؟ اچھا نہیں سمجھ میں آیا کہ اور سمجھاؤں. تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. اب تو سمجھ میں آ گیا. اور میں نے وہ سیلون والی مثال بھی تو آپ کو دی نا, بلکہ ٹوپی اتارو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. مولانا عبداللہ بورسد والے ٹوپی اتارے تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. اپنی مرضی چلتی کہ اللہ کی مرضی, کیونکہ ٹوپی اتارو تو بال کی سٹائل دیکھو, آہا وہ خان تو پیچھے رہ گیا, اصل خان تو بورسد میں پیدا ہوا ہے. یہ ٹوپی جیسے عباد اللہ اتارو نا, یہاں بھی بال نہیں, یہاں بال نہیں, پیچھے بال نہیں, اور یہاں آگے ایسے ایسے بال ہے. اور یہ ہمارا جوان باقاعدہ بائک پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں من یوں اتر کے یوں یوں. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی بولے گی کبھی آئی لو یو نہیں بولو گی. کتنا خراب دکھتا ہے, کارٹون جیسا دکھتا ہے بھائی. تو یہ جو ہم بال بناتے نا, ادھر بال نہیں, ادھر بال نہیں, پیچھے بال نہیں اور اوپر گچا, یہ اپنی مرضی. اور اللہ رسول کی مرضی الگ طریقہ ہے. کون تیار ہے آج سے اپنی مرضی چھوڑے گا, اللہ رسول کی مرضی پر آ جائے گا تو کیا مل جائے گا؟ بولو کیا ملے گا؟ تقویٰ. تقویٰ ملے گا تو موت کے وقت کلمہ. کلمہ ملے گا تو بغیر حساب و کتاب کے. اور ایک بات بہت عجیب بتاؤں آپ کو, بہت پیاری بات بتاؤں. حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہے, بولو ہے نا پیغمبر, بہت اولو العزم پیغمبر ہے. لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتا چلا کہ قیامت آئے گی نا. ارے ہاں بولو نا, قیامت آئے گی نا. آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی.
یہ سورج ختم، چاند ختم، زمین آسمان ختم، پہاڑ ختم. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. قیامت میں عجیب دھماکہ ہوگا. لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے. اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت. اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے. اللہ وہ سب امتی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے. معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت صالح، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں. کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے. معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی. تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا. پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا. کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی. یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. میں سچ بتاؤں، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو، نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مکے سے کیسے نکالا جائے، مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا، رے چھوڑ دو، شاعر ہے وہ تو. شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے. کاہن یعنی نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا، رے وہ شاعر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا؟
تو چوتھے نے کیا کہا معلوم؟ نہ جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ. کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں, یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت. ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو مکہ والوں نے کیا کہا معلوم, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا اینا محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہیں, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولنا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا ایسا یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ, میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو. وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے, کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. ابھی یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بلا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. وہ انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا, اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا,
اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا. بولو سبحان. جھک گیا نبی کے سامنے, جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو. وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ. وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, درخت چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا. وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ؟ کا کلمہ؟ تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہ یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو. بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بورسا سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے؟ کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں, لگی ایمان کیوں لا رہے؟ کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا, کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس بھیجتے بھی ہے, کمال نہیں تھا. لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا دستور ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا. اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا, میرے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے. میرے پیارو اب سننا, اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا, کعبے کے پاس لے گئے, کہا وضو کر لے, میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا, تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے, اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا. اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے. اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر, تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے, وہ مکہ والے آئے, کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آقا بن کے گیا تھا, غلام بن کے آیا. آقا بن کے گیا تھا, محمد کا غلام بن کے آیا. تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا؟ تھیلی لیا, کہا لو, اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو. اب میں بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں. آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے نا, سچ بولو گے نا, کیونکہ میں کب سے شروع سے بول رہا ہوں تقویٰ. کیا بول رہا ہوں؟ تقویٰ. پھر بولو کیا بول رہا ہوں. آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ آئے گا کیسے؟ بھائی ایک ہے کہ ڈاکٹر بتاوے کہ یہ بیماری ہے, پھر دوا بھی تو دے نا. اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں تقویٰ 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 تقویٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تقویٰ, ہم نے حج کیا تو تقویٰ, ہم نے روزہ رکھا تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو الگ چھوڑ کے گئے تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو نہیں دیکھے تو تقویٰ, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو بولو تقویٰ. اور ہم کو بھی اللہ نے کہا تقویٰ, قرآن کریم میں 35 مرتبہ تقویٰ. یہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ جھوٹ نہیں کرنے والے ہو تو میں بتاؤں تقویٰ آئے گا کیسے. خالی میرے کو 5 منٹ چاہیے. جھوٹ تو نہیں بولو گے. جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ. سب سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہم لوگ زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ مولانا عبدالحق, مصطفیٰ کا دامن. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جس کو دیکھو اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن, بولو غوث پاک کا دامن. کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے, کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے, کیونکہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن میں سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی, وہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیسا مصطفیٰ کا دامن ہے, کیسا غوث پاک کا دامن ہے, کیسے خواجہ کا دامن ہے, کیسا جنید بغدادی کا دامن ہے. ہمارا حال تو بالکل ہے. کیسا ہو گیا معلوم؟ وہ ووٹ لینے کے لیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے بیان کے آخر میں بھی جھوٹ بولیں گے سب لوگ. یہاں بورسد میں تو نہیں بولیں گے نا. وہ ایک نیتا جی تھے, نیتا جی مولی فردوس عباد اللہ, سننا, ایک نیتا جی تھے, ان کو کوئی گاؤں میں ووٹ لینے کا تھا. کیا کرنے کا تھا؟ وہ نیتا جی ہوتے, آپ کے جیسے صدری ودری پہنتے. اور نیتا جی گئے, گاؤں میں گئے, اور گاؤں میں جا کے سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں نیتا بننے والا ہوں اور چناؤ ہونے والا ہے, اور میرا یہ نشان ہوگا اور تم کو اسی نشان پر بٹن دبانا ہے, اور تم سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے. تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی, میں بھی اچھا بولتا ہوں نا, چلوں گا نا نیتا میں, چلوں گا نا. وہ نیتا بولتے تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی, چناؤ بعد میں ہوگا, سمسیا پہلے دور ہوگی, بتاؤ کیا سمسیا ہے. ایک بڈھا کھڑا ہو گیا, ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی ہے.
مولانا عبدالحق بوڑھا کھڑا ہو گیا, ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی. تو نیتا ہوتا نا بہت ہوشیار, جیب میں سے یوں موبائل نکالا, ٹک 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 یوں بٹن جائے, ہالو ڈیپو کا کون ہے, کارپوریٹر کون ہے, بس ڈیپو کا آفیسر کون ہے, ہاں میں نیتا بول رہا ہوں, میرا یہ نام ہے, میرا یہ نشان ہے, کل سے یہ گاؤں میں 4 مرتبہ بس آئے گی, کسی کو تکلیف نہیں, بس میں کھڑا کوئی نہیں رہے گا, سب سیٹ پر بیٹھیں گے, ٹکٹ بھی آدھا لینے کا, سمجھے, کر کے رکھا فون اور کہا چلو بتاؤ اب کوئی اور سمسیا ہو تو بتاؤ. ایک نے کھڑے ہو کر کہا ہمارے گاؤں میں موبائل کا ٹاور ہی نہیں ہے. سمجھے آپ لوگ, نہیں سمجھ میں آیا؟ بولے عبداللہ سمجھ میں آیا, تو پہلے کس کے باپ کو فون کیا تھا؟ ٹاور تو تھا ہی نہیں. یہاں بھی ایسا یہ بغیر ٹاور کے بولنا شروع کر دیتے. ابھی سب کو بولیں گے مصطفیٰ کا دامن, بولو نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور ابھی وہاں جا کے گٹکا کھائے گا. یہاں بیان ختم ہوا, وہاں جا کے گٹکا ہے یوں نکال کے, اور اگر یہ منہ چھوٹا ہے تو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے گھس جائے گا اندر. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور تھوڑا آگے جائے گا تو اس کی ماں کی, اس کی بہن کی. تو یہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن کہاں گیا؟ اس لیے آج وہ چناؤ کی طرح جھوٹ نہیں بولو گے. کون کون تیار ہے؟ تقویٰ. ہاتھ اوپر کر کے بولو تقویٰ چاہیے تو ہاتھ اوپر کرو, بولو ہاتھ اوپر. ہماری ماں بہنیں بھی اپنے دل میں سوچے تقویٰ. تقویٰ کے لیے کچھ نہیں کرنا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے من کو, اپنی مرضی کو پٹک دے, اللہ رسول کی مرضی کو. اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے نبی نے کام بتایا. کیونکہ آدمی سوچتا ہے کیسے کروں گا, کیونکہ بال کا معاملہ ہوئے تو اپنی مرضی چھوڑ دے, کپڑے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی چھوڑ دے, چہرے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی چھوڑ دے, کھانے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی, تو بہت ٹینشن لگتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ٹینشن نہیں لینے کا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کر لے تقویٰ آ جائے گا. اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ آٹومیٹک تقویٰ عطا کر دے گا. مطلب بورسد والے کچھ نہیں کرنا ہے. ہم کو یہ کل کا جو دن ہے نا, عرفے کا دن ہے, جیسا میں نے کہا کل کا روزے والا دن ہے, بہت پیارا دن ہے. کل سے تکبیر تشریق کا دن ہے, بہت پیارا دن ہے. بس کل سے ارادہ کر لو کہ کل 9ویں ذی الحجہ کی فجر, بولو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے موت کی شام میری زندگی میں نماز قضا. آواز سے بولو نماز قضا. یہاں نماز آئے گی, وہاں تقویٰ آئے گا. تقویٰ آئے گا, موت کے وقت کلمہ آئے گا. موت کے وقت کلمہ آئے گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بچے بولے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو میں مولانا عبدالحق صاحب کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو معلوم ہے, فتویٰ ہے اپنا بچہ 7 سال کا ہو جائے. کتنے سال کا؟ نماز کا حکم دو. ہاں بولنے کا, بیٹا نماز پڑھ, پڑھے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, ہمارا کام ہے کیا کرنے کا؟ بولنے کا. کتنے سال کا بچہ بچی ہو جاوے, اور 10 سال کا ہوگئے تو تھوڑا ہمت, پڑھ ماروں گا بیٹا, ماروں گا. دیکھا کبھی غصے ہو جاؤں گا میں تیرا ابو, میں تیری ماں ہوں, غصے ہو جاؤں گی میں. تاکہ 7 سال سے پریکٹس شروع کرو, بالغ ہونے تک نمازی بنے گا. آپ یہ کہو گے نمازی نہیں بنا, متقی ولی بن گیا. اس کی وجہ سے ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے گا, بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں آپ تمام کا بہت 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 شکر ادا کروں گا. اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. بھائی وہ پرچی دے دو میرے کو, جو بہت پیاری پرچی ہے. بھائی مولانا عبدالحق صاحب, یہاں کچھ اعلان میرے کو کرنا ہے جو بہت ضروری ہے. ایک تو میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کے تمام علماء کا, جس میں مولانا عبدالحق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, مفتی عرفان صاحب کا, مولانا معاذ کا, مولانا آصف کا, مولانا صدیق کا, قاری رفیق صاحب کا, ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور بھی یہاں حالول کے ہمارے سہیل بھائی سے لے کر مولانا فردوس تک 5 آدمیوں کی جماعت آئی ہے. ہمارے الیاس بھائی احمد آباد والے 5 آدمیوں کو لے کر آئے ہیں, اور بھی معلوم نہیں ڈبوئی سے بھی آئے ہوں گے اور احمد آباد سے بھی آئے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرماوے. یہ ڈبوئی میں حافظ فیصل, یہ کیا ہے یہ سب؟
حافظ نعیم, محمد اکرم, حافظ عبدالواحد, حافظ عتیق, حافظ عبدالمتین, سہیل بھائی, یہ سب کہاں ڈبوئی سے آئے ہیں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لکھا ہے حضرت والا ہالول گاؤں میں ساجد بھائی بیکری والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور چوٹ آئی ہے, دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے سعید بھائی کا, جن کے گھر پر میرے کو بہت آرام ملا, بہت سکون ملا. اور میں اس سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہماری بہن یاسمین کا, یاسمین سعید ملک کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے یہاں بلایا, دعوت دی. بلکہ ان کی امی کا اور ان کی بہن کا, بلکہ تمام گھر والوں کا, بلکہ پورے بورسد والوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور میں بھالج میں تھا تو میرے کو معلوم ہے میں نے ایک کارڈ تقسیم کیا تھا, یہاں بھی میں بورسد میں لے کر آیا ہوں. یہ کارڈ بہت اچھا ہے. یہ کارڈ کون سا ہے معلوم ہے؟ یہ حضرت ابو سعید خدری, ساتھ میں بولو کون, یہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آئے, ہمارے نبی نے دے دیا. پھر مانگنے آئے, ہمارے نبی نے اناج دے دیا. پھر مانگنے آئے, ہمارے نبی نے کپڑا دے دیا. پھر مانگنے آئے, ہمارے نبی نے فرمایا کب تک مانگو گے, جاؤ یہ درود شریف پڑھ لو. انہوں نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا جو ہمارے نبی نے دیا. ان کی بیوی کو بھی کہا پڑھو, ان کے بچوں کو بھی کہا پڑھو. پھر ہمارے نبی کے پاس کبھی مانگنے نہیں آئے. وہ تو ایک دن اللہ کے رسول مل گئے راستے میں, ابو سعید تم آتے نہیں ہو, کچھ ضرورت نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا. بولو سر. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیسے؟ کہا وہ درود جو آپ نے دیا تھا پڑھ کے سنایا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو سعید تو اکیلا نہیں, قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا اللہ اس علاقے کا اس کو امیر بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ درود میں نے بھالج میں بھی دیا تھا, یہاں بھی لے کر آیا ہوں. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تو سب پڑھیں گے یہاں سے. کن کے پاس یہ کارڈ دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے, تو پہلے تیری بیوی کو دے گا, سب کو دے گا. مولانا عبدالحق کے پاس وہ کارڈ رکھا ہوا ہے. مولانا عبدالحق میرے کو کہتے تھے وہ بھالج میں بھی کم پڑ گئے کارڈ, یہاں بھی کم پڑیں گے. میں نے کہا میری ذمہ داری کہ چھپا چھپا کے لے کر آؤ, اتنا تو میں لے کر آیا, باقی آگے کا کام تم کر لو. مولانا عبدالحق کوئی صاحب خیر چھپا دے گا اور جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ. کوئی امیر بنے, ہمارے پیٹ میں دکھتا ہے, ہوتا ہے. کسی کا گھر بنتا ہوگا نا تو یہاں کے بولے گا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ. میں نے کہا تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا, کائیں کو ٹینشن لیتا. دیا نا, دعا کر اللہ اس کو اور دے دے, اللہ اس کو 100 دے دے. ساتھ میں کہہ دینا اللہ میرے کو بھی دے دے. بولو کہو گے ایسا انشاءاللہ. جلن حسد نہیں, بس خوشی فرحت سرور کے ساتھ رہنا, سب رہیں گے انشاءاللہ. میں ہمارے مولانا عارف صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بھالج میں بھی بہت اچھی باتیں کہی, آج ہمارے یہاں بورسد میں بھی بہت اچھی باتیں کہی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے ساتھ آئے ہوئے اظہر بھائی ہے اور محسن بھائی ہے, یہ آنند کا یہ نا, یہ آپ کے علاقے کا ہے, رہتا صورت میں, ہاں یہ رہتا صورت میں, یہ یہاں کا. لیکن میں دیکھا ہمارے صورت والوں کا دل بہت سخی ہوتا ہے. یہ بھی بڑا کنجوس ہے مولوی عبدالحق تیری طرح, مطلب یہاں کا پانی جیسا ہے لگتا ہے میرے کو. تو یہ ہمارا بیٹا محسن بھی آیا ہوا ہے اور ہمارے بیٹا مولانا نعمان بھی آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب سب دیکھو شروع میں ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا, اب درود پاک پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اس کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا. کریں گے نا ملاقات, کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. میں یہاں نیچے بیٹھ جاؤں گا, سب ملاقات کریں گے نا. سلام ابھی بھالج میں تو پڑھا تھا میں نے. ایسے بہت سو کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے لیے مغفرت کے لیے. ہاں میرے کو بتایا بہت سی ہماری جوان بچیوں کا انتقال ہو گیا, 22 سال 24 سال 25 سال. میں بہت دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم ان تمام ہماری بچیوں کو کروٹ مغفرت فرمائے, آمین. اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ نعم البدل عطا فرمائے. مولانا عبدالحق جیسے بتا رہے بہت سے لوگ بیمار ہیں, یہ ویدر, یہ گرمی, باقی صحیح بات تو یہ بیماری دینے والا بھی اللہ, تندرستی دینے والا بھی اللہ, زندگی دینے والا بھی اللہ, موت دینے والا بھی اللہ. ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے, لیکن ایک دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے بدل دے. اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. جی بولو اب کیا کرنا ہے عباد اللہ. تو ایسا آرڈر دیتا ہے جیسا نہیں میرے کو کتنا لوٹا دینے والا ہوئے. تو سلام پڑھنے کا ہے اور کیا, بس پھر بورسد میں رہ جا. اچھا
اچھا وہ مولانا میں یہاں نہیں رہتا ہوں، باقی میری کیا حالت کر دے. آپ سے محبت اس لیے. ماشاء اللہ، اللہ محبت کو ہمیشہ قائم رکھے. تو چلو سلام تو پڑھیں گے نا سلام؟ نہیں پڑھیں گے، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ سب پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ نہیں ہاتھ اوپر کرے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پڑھیں گے کہاں پر ہم معلوم ہے؟ بورسد کی زمین میں. بولو پڑھیں گے کہاں پہ؟ پہنچائیں گے کہاں؟ مدینہ منورہ کی زمین میں. بولو سبحان اللہ. کہاں پہنچانا ہے؟ مدینہ منورہ. شروع کرے سلام 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 سلام. ذرا بلند آواز سے مدینہ منورہ. سلام 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 سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. بلند آواز سے مصطفیٰ شان رحمت، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے روح منور مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی ان کی پاکیزہ سیرت مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. شافع روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافع روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافع روز محشر پہ لاکھوں سلام. ان کے منبر و محراب پہ، ان کے منبر و محراب پہ لاکھوں سلام. آپ کو جو بیان میں نے کہا حضرت ابراہیم کہیں ہوں گے ان کی قوم، حضرت اسماعیل کہیں اور ان کی امت، لیکن ہمارے نبی کہاں ہوں گے؟ امت کے بیچ میں. ساتھ میں بولو نا، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، محشر کے دن، قیامت کے دن. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. ایسے سردار و سرور، ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب سب دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بالکل دیکھو بہت بڑی رات ہے، کل عرفے کا دن ہے، یعنی مطلب ابھی عرفے کی رات ہے، کل عرفے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. آج اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہم سب کی جھولی بھریں گے. چلو ہاتھ اٹھا لو. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ کل عرفے کا دن ہے. اللہ آج وہاں پہ عرفے کا دن تھا. اللہ آج سارے حاجیوں نے بہت مانگا. اللہ
عرفے کے دن میں احرام کی حالت میں کھڑے کھڑے حاجیوں نے بہت مانگا، اور اللہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا عرفے کے دن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے حاجی بندے اور بندیاں آج میں تم سب کو معاف کر دوں گا، آج جس کا نام لوگے اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں یقین ہے جو لوگ حج میں گئے ہوں گے ہمارا نام لیا ہوگا، اللہ ہمارا نام لیا ہوگا، اور اگر نہ بھی لیا ہو اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ۔ اللہ کل ہمارا عرفے کا دن ہے اللہ، اللہ یہ دن کی عبادتوں کو قبول فرما لے، یہ رات کی تہجد کو قبول فرما لے اللہ، یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو تقویٰ دے دے اللہ، ہم کو تقویٰ دے دے اللہ، ایسی طاقت دے دے اللہ ہم اپنی مرضی کو توڑ دے اللہ، تیرے اور تیرے نبی کی مرضی پر عمل کرے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے اللہ، اللہ ہم پورے مجمع کو قبول فرما لے اللہ، اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے اللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، بیمار ہے اللہ، شفا دے دے اللہ، شفا دے دے اللہ، میں بھی بیمار ہوں اللہ، اللہ میں بھی بیمار ہوں اللہ، ابھی اللہ ہم سعید بھائی کے گھر پہ تھے، ہماری بہن یاسمین اور دوسرے اللہ، اللہ بیمار ہے اللہ، شفا دینے والا تو تو ہی ہے نا اللہ، اللہ تو ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے، پوری امت کے بیماروں کو شفا دے دے اللہ۔ یہاں بچیوں کا انتقال ہو گیا، وہ تیری رحمت میں آ گئی، گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا ہے اللہ، سب تیرے حوالے اللہ، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے اللہ، نعم البدل عطا فرما دے العالمین، یہ پورے گاؤں کو، پورے علاقے کو، پورے شہر کو قبول فرما لے، پورے ضلع کو قبول فرما لے، پوری امت کو قبول فرما لے کہ اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہی ہے اللہ، اللہ ہمارے سارے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اور اللہ آج ہم تجھ سے بھیک مانگتے اللہ، ہماری دنیا بھی بنا دے، بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان، بہت پریشان، قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں، تجھ سے مانگتے بھی اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ، جو بچے والے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نافرمانی سے اللہ حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، اور اللہ ایک بات تجھ سے کہتے ہیں اللہ، ایک دن آئے گا ہم بھی مر جائیں گے، ہماری بھی کوئی گلی میں شام ہو جائے گی اللہ، کوئی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی اللہ، اللہ لوگ ہمیں غسل دیں گے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں گے اس سے پہلے تقوی کا لباس اڑا دینا اللہ، ہمارا جنازہ اٹھے گا ہمیں قبرستان لے جائیں گے، قبر کے گھڑے میں اتاریں گے، ہم پر مٹی ڈالی جائے گی اللہ، سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا، قبرستان کا دروازہ بند ہوگا، ہم قبر میں اکیلے ہوں گے اللہ، پہلی رات ہوگی، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہمیں دنیا کے بڑوں سے ڈر لگتا ہے، تو بڑوں کا بڑا ہے، اور تو نے خود فرمایا بے نمازی قبر میں آئے گا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا، آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا، سب قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کہتے کہتے تھک جاتے، تھک نہیں جاتے اللہ، ہار جاتے اللہ، ہم کیا کہیں کتنا کہیں، سب کو نمازی بنا دے اللہ، اپنے فضل و کرم سے سب کو نمازی بنا دے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما اللہ۔ بہت سے لوگ حج میں گئے، سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے اللہ۔ ہماری قربانیوں کو قبول کر لینا اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول کر لینا، اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کے عمروں میں برکت دیتے اللہ۔ یہاں بہت سے بیٹھے میرے جیسے ماں نہیں اللہ، ابا نہیں اللہ، امی بھی چلی گئی، ابا بھی چلی، ماں باپ جاتے ہیں، کیا امتحان آتا ہے، کیا آزمائش آتی ہے اے اللہ۔ جن کے ماں ابا چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين۔